آخرکار وفا کامیاب ہو ہی گئی رابعہ کو اس دنیا سے بھیجنے میں۔ رابعہ کو وہ بالکل بھی پسند نہیں کرتی تھی، کیونکہ وہ اس کو ہر بات میں ڈانٹتی تھی اور باسط کو اس بات پر مجبور کرتی تھی کہ تم وفا کو طلاق دے دو، اور وفا کو جب یہ بات بہت ہی زیادہ بری لگی تو اس نے رابعہ کا ہی صفحہ چٹ کر دیا۔ دراصل جیسے ہی رابعہ کو نبیرہ کال پر بتاتی ہے کہ روشین آپی کی طبیعت بہت ہی خراب ہے، تو وہ تو بچیوں کو لے کر ہاسپٹل چلی جاتی ہے اس کو ملوانے کے لیے، لیکن پیچھے سے وفا اور اس کی ماں نے تو بہت ہی زیادہ گھر میں طوفان مچا رکھا ہے۔ وفا اپنی ماں زلیخا کو یہ کہتی ہے کہ میں تو چاہتی ہوں کہ یہ بچیاں واپس کبھی بھی نہ آئیں، دونوں بچیاں مجھے زہر لگتی ہیں، باسط کے اتنے قریب ہیں اور باسط میرے قریب تو آتا نہیں، الٹا مجھے نوکرانی بنا کر ان دونوں کی رکھا ہوا ہے، مجھے پوچھتا رہتا ہے کہ منال اور مشان نے کھانا کھایا، یہاں تو پھر وہ اسکول گئیں اور ان کے ٹیسٹ کیسے جا رہے ہیں، یہ بلا بلا باتیں مجھے بالکل بھی نہیں پسند۔ جس پر زلیخا کہتی ہے کہ تم اب کیا سوچ رہی ہو وفا؟ وفا کہتی ہے اس بڑھیا کا تو مجھے کچھ کرنا ہی پڑے گا، میں اس رابعہ کو اب اس دنیا سے ہی بھیج دوں گی۔ جس پر زلیخا کہتی ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو وہ کہتی ہے کہ اماں تم دیکھو، میں اس کو زہر تو نہیں دے سکتی نا، کیونکہ اگر میں نے زہر دے دیا تو پوسٹ مارٹم رپورٹ جب آئے گی تو پتہ چل جائے گا کہ اس بڑھیا کو زہر دیا گیا ہے، لیکن اس بڑھیا کی جو دوائیاں ہیں وہی اس کے لیے شفا ہیں، اور جب میں یہ دوائیاں ہی نہیں دوں گی تو پھر شفا کہاں سے آئے گی؟ جس پر یہ دونوں کہکا لگا کر ہنسنے لگ جاتی ہیں اور سمجھ جاتی ہیں کہ اب سے بڑھیا کو دوائیاں نہیں دینی، اور اگر دینی بھی ہیں تو ایکسپائر میڈیسنز دیا کریں گی رابعہ کو، تاکہ وہ بیچاری بہت ہی زیادہ ویک ہو جائے، اور یہاں پر تو روشین بھی نہیں ہے جو اس کی دیکھ بھال کرنے کو آ جائے، اور نہ ہی باسط کو وہ اپنے قریب آنے دیتی ہے ناراضگی کی وجہ سے، اس لیے بڑھیا کو تو اب کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ خیر دوسری طرف نبیرہ اور شہیر کی بھی لڑائیاں جھگڑے بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ نبیرہ اور شہیر کی لڑائیاں صرف اور صرف اپنی جاب کے پروجیکٹ کی وجہ سے بڑھ گئے ہیں، کیونکہ جس چیز کا ٹینڈر شہیر نے فل کیا تھا اور جو پروجیکٹ شہیر نے کیا تھا وہ تو نبیرہ کو مل گیا ہے اور وہ کامیابی سے اس کو پورا بھی کر رہی ہے، لیکن شہیر ہے کہ بہت ہی زیادہ اپنی ہی بیوی سے جیلس ہے۔ نبیرہ اس کو کہتی ہے کہ تم سے مجھے یہ امید نہیں تھی، تم نے مجھے کال کر کے پوچھا بھی نہیں کہ میں پوری رات اور پورا دن کہاں پر تھی، تمہیں پتہ بھی ہے کہ میری بہن کے ساتھ کیا ہو گیا ہے؟ جس پر شہیر کہتا ہے کہ نبیرہ تم غلط سمجھ رہی ہو، مجھے سب کچھ پتہ ہے کہ باسط بھائی نے دوسری شادی کر لی ہے اور میں بہت دلی صدمے میں بھی ہوں، لیکن ہاں میرے پاس ٹائم نہیں تھا اس لیے میں تمہیں کال نہیں کر پایا۔ جس پر نبیرہ اب بہت زیادہ شہیر سے بدگمان ہو گئی ہے اور وہ یہ کہتی ہے کہ مجھے پتا ہے کہ تم جیلس ہو میرے سے، اگر یہ ٹینڈر تمہیں ملا ہوتا تو میں تو اب کبھی بھی ایسا نہ کرتی جو تم میرے ساتھ سلوک کر رہے ہو۔ خیر ان دونوں کی لڑائیاں اب دوبارہ سے سٹارٹ ہونے والی ہیں، لیکن لڑائی کرتے کرتے ہی نبیرہ کو چکر آ جاتا ہے اور وہ زمین پر گر جاتی ہے۔ شہیر بہت زیادہ گھبرا جاتا ہے اور فوراً سے اس کو ہاسپٹل لے کر چلا جاتا ہے۔ ہاسپٹل جب لے کر جاتا ہے تو ڈاکٹرز نبیرہ کا بہت زیادہ چیک اپ کرتے ہیں، اور چیک اپ کرنے کے بعد یہ بات پتہ چلتی ہے کہ نبیرہ تو پریگننٹ ہے۔ یہ بات جب پتہ چلتی ہے شہیر کو تو وہ تو بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے، نبیرہ بھی بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے، لیکن اس کے دل میں روشین آپی کے لیے بہت ہی زیادہ دکھ ہے۔ خیر دوسری طرف باسط ہے کہ باسط کو تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا کہ اس کی بیوی زندہ ہے یا مر رہی ہے اور کس حالت میں ہے۔ اس کی ماں آ کر باسط کو کہتی ہے کہ باسط کچھ خدا کا خوف کھاؤ، تمہیں پتہ ہے کہ روشین ہاسپٹلائز تھی اور تمہیں پتہ ہے یہ صرف اور صرف تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے، ڈاکٹر نے اس کو مزید سٹریس لینے سے منع کیا ہے، لیکن وہ ہے کہ سٹریس پہ سٹریس لی جا رہی ہے، اگر میری بہو کو کچھ ہوا نا تو میں تمہیں جان سے مار دوں گی اور تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کروں گی۔ جس پر باسط کے ساتھ ہی وفا کھڑی ہوتی ہے اور وفا دل ہی دل میں اور زیادہ رابعہ کے لیے نفرت کو جمع کری جا رہی ہے، اور پاس کھڑی زلیخا بھی ہے کہ وہ بھی باسط کے کان بھر دیتی ہے جب وہاں سے رابعہ چلی جاتی ہے، کہتی ہے کہ باسط میاں ویسے کہنا تو نہیں چاہیے، لیکن تمہاری اماں کو ذرا بھی تمہارا خیال نہیں ہے، ان کو ایک بھی دن تمہارا احساس نہیں ہوا کہ تم نے ہم غریبوں پر اتنا بڑا رحم کر دیا اور ہمارے لیے اتنا اچھا بندوبست کر دیا، اور تمہارے پر ہی وہ اتنا غصہ ہوئی جا رہی ہیں۔ جس پر باسط اب ایک کشمکش میں شکار ہو گیا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے اور اپنی اسٹڈی میں جا کر سوچ میں پڑ جاتا ہے اور روشین کو یاد کرنے لگ جاتا ہے کہ کس طرح سے روشین اور یہ اتنا زیادہ پیار کرتے تھے اور دونوں کی لو میرج تھی، اور روشین نے جانے سے پہلے یہ بھی کہا تھا کہ باسط آپ مجھے کھو دیں گے۔ اب باسط سوچ میں پڑ گیا ہے کہ وہ روشین کو کیا واقعی میں واپس لے آئے یا تو پھر رہنے دے، جبکہ دوسری طرف وفا فوراً سے باسط کے کمرے میں آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں آپ کے لیے کافی لے کر آئی ہوں، جس پر وہ کہتا ہے کہ مجھے کافی نہیں پینی۔ وفا کہتی ہے کہ باسط اب کافی پی لینا، اور ویسے بھی اب روشین آپی کو لے آئے، میں چاہتی ہوں کہ وہ اپنے گھر میں آ جائیں، ہم غریبوں کو کیا ہے، میں کہیں بھی اس گھر کی کسی کنارے نکڑ پہ بیٹھ جاؤں گی۔ جس پر باسط کہتا ہے کہ تم ایسی باتیں مت کرو، جو میں نے کرنا ہوگا میں کر ہی لوں گا۔ خیر دوسری طرف رابعہ ہے کہ
رابعہ اب اپنے بیٹے کو بہت زیادہ زور لگا رہی ہے، لیکن وفا اب رابعہ کے کمرے میں جاتی ہے اور وہاں جا کر اس کے ساری کی ساری میڈیسنز کو چینج کر دیتی ہے۔ جو میڈیسنز اس کی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ اس کی جگہ ایکسپائر میڈیسنز رکھ دیتی ہے، اور تو اور اس کو میڈیسنز دیتی بھی نہیں ہے، ان کی جگہ کوئی عام سی دوائیاں رکھ دیتی ہے جو کہ بالکل بھی رابعہ کے لیے اچھی نہیں ہے۔ رابعہ دن رات اپنی بہو کو اور اپنے بچوں کو ہنستا بستا دیکھنا چاہتی ہے، لیکن وفا ایسا نہیں چاہتی، جبکہ دوسری طرف اب وفا یہ نہیں جانتی کہ یوسف نے بھی دبئی سے واپس آ جانا ہے۔ یوسف جو کہ پاکستان چھوڑ کر اپنی وفا کی خاطر ہی دبئی گیا ہوا ہے 6 مہینے کے لیے، اب اس کے 6 مہینے کمپلیٹ ہو چکے ہیں، لیکن وفا کو تو یہ بات یاد ہی نہیں رہتی کہ باسط کے عشق میں اندھی ہو کر اس نے ایک یوسف کو بھی اپنی زندگی کا بہت ہی امپورٹنٹ حصہ دے رکھا تھا۔ یوسف جب واپس آتا ہے تو گیٹ کیپر سے پوچھتا ہے باسط کے گھر میں آ کر کہ وفا اور اس کی اماں زلیخا کہاں پر ہے، جس پر گیٹ کیپر کہتا ہے کہ تم یہاں کیا کرنے آئے ہو، تم تو وہی ہو نا جو اس دن ہمارے گھر آئے تھے اور تمہیں باسط صاحب نے گھر سے دھکے مار کے نکال دیا تھا، جس پر یوسف کہتا ہے ہاں میں وہی ہوں، لیکن یہ ٹائم اس باتوں کا نہیں ہے، مجھے میری وفا سے ملواؤ، مجھے وفا سے بات کرنی ہے، جس پر گیٹ کیپر کہتا ہے تم کیا وفا وفا کر رہے ہو، وفا بی بی کی شادی ہو گئی ہے، جس پر ایک دم سے یوسف ہکا بکا رہ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا بات ہے، کیا بکواس کر رہے ہو تم، اس کی شادی کیسے ہو گئی اور کس کے ساتھ، جس پر گیٹ کیپر بتاتا ہے کہ ان کی شادی ہمارے باسط صاحب سے ہی ہوئی ہے، باسط صاحب نے دوسری شادی کر لی ہے اور اب وہ یہاں پر ان کی بیوی کی حیثیت سے رہتی ہیں، اس لیے تم ان سے نہیں مل سکتے۔ یہ بات جب یوسف کو پتہ چلتی ہے تو یوسف تو گیٹ کیپر کو دھکا مار کے اندر بھاگ جاتا ہے اور جاتے جاتے بہت ہی زیادہ شور مچاتا ہے، وفا کو واضح دیتا ہے کہ اتنے میں ہی وہاں پر وفا، زلیخا اور باسط نکل آتے ہیں۔ باسط کہتا ہے کہ تم یہاں کیا کرنے آئے ہو، جس پر وہ کہتا ہے کہ میں وفا سے ملنے آیا ہوں، بلکہ میں تو وفا کو لینے آیا ہوں۔ اتنے میں ہی ان کے گھر میں افراتفری سی مچ جاتی ہے۔ وہ پھر باسط کو کہتا ہے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ اتنی شاطر لڑکی ہے، پرانے محلے میں بھی اس نے ایسے ہی کیا تھا، ایک اور لڑکے کے ساتھ اس نے سیٹنگ کر لی تھی، وہ تو شکر ہے اس لڑکے کو میں نے مار بھگایا، لیکن اب مجھے یہ بات بالکل ہضم نہیں ہو رہی، میں اپنی وفا کو یہاں سے لے جاؤں گا۔ جس پر باسط ایک دم سے پریشان اور شاکڈ ہو جاتا ہے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے وفا تو خاموش رہتی ہے کہ اتنے میں ہی ان کی ملازمہ آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ باسط صاحب جلدی آئے، رابعہ بہن کو کچھ ہو گیا ہے۔ باسط ایک دم سے گھبرا جاتا ہے کہ اس کی ماں کو اچانک کیا ہو گیا، دراصل اتنے دنوں سے اس بیچاری کو نہ پراپر دوائی دی گئی ہے اور نہ ہی کھانا دیا گیا ہے، اور رابعہ کی حالت اتنی زیادہ خراب ہو جاتی ہے کہ فوراً سے اس کو ہاسپٹل لے کر جایا جاتا ہے۔ ہاسپٹل جاتے ہیں تو افسوسناک واقعہ یہ پیش آتا ہے کہ رابعہ مر جاتی ہے، اور تو اور وفا پھر بہت زیادہ معافیا مانگتی ہے سب سے، لیکن اب باسط کو اس حقیقت کا یہ بھی پتہ چل جانا ہے کہ رابعہ ویسے نہیں مری، اس کو وفا نہیں مارا ہے، کیونکہ ڈاکٹرز بتا دیتے ہیں کہ یہ جو عورت ہیں ان کو پراپر نہ ہی کھانا دیا گیا ہے اور نہ ہی میڈیسنز دی گئی ہیں، کیونکہ ان کا فیملی ڈاکٹر ہے، اس لیے وہ سب کچھ باسط کے ساتھ ڈسکس کرتا ہے۔ اب باسط کے سامنے وفا کا راز فاش ہو چکا ہے۔ تو دوستو آنے والی مزید سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ میں کیا کیا ہونا ہے، ریویو جاننا چاہتے ہیں تو ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، ورنہ تو آپ گم ہو جائیں گے، پھر کہاں ڈھونڈتے پھریں گے ہمارے چینل کو۔ اللہ حافظ۔